أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میری عزیز بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام بخیر و عافیت ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گی میری بہنوں، اور الحمدللہ ہم سورہ نور کے بالکل بھی ایک دم خاتمے کے قریب ہیں، اختتام کے قریب ہے الحمدللہ۔ تو آج ہم جو ہے 8ویں رکوع سے شروعات کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اب تک ہمارے 7 رکوع مکمل ہو چکے ہیں، تو ہم جو ہے پہلے دعا پڑھ لیتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ دیکھیں میری بہنوں، اہل ایمان سے پھر یہاں پر خطاب ہے، یعنی اس لیے بہت زیادہ مطلب یہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے یہاں پر کہ اے اہل ایمان، لیستاذنکم، چاہیے کہ اجازت لے کر آئے کم، تمہارے پاس۔ یستاذنکم، یہ آپ پیچھے بھی استئذان کی جب ہم نے بات کی تھی آیت میں، تو اس وقت ہم نے یہ ترجمہ پڑھ لیا تھا۔ تو چاہیے کہ تمہارے پاس اجازت لے کر آیا کرے کون؟ الذین، وہ جو ملکت ایمانکم، ملکت کا مطلب ہوتا ہے مالک ہونا، ایمانکم تمہارے لونڈی غلام، یعنی تمہارے مالک ہوئے تمہارے ایمانکم تمہارے دائنے ہاتھ، یعنی ملکت ایمانکم پھر یہاں پہ کیا مراد ہے؟ تمہارے لونڈی غلام۔ والذین لم یبلغوا، اور وہ لوگ جو لم یبلغوا نہیں پہنچے، حلم کو، حلم کسے کہتے ہیں میری بہنوں؟ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ بلوغت کو نہیں پہنچے ہو، یعنی وہ بچے جو ابھی بالغ نہیں ہوئے ہوں۔ اور حلم سے جو ہے یہ لفظ جو ہے نا حا لام میم سے نکلا ہے، اس کا مطلب عقل بھی ہوتا ہے، یعنی عقل کی حد کو نہ پہنچے ہو، یا وقار اور سمجھداری بھی ان میں ایسی نہ ہو، یعنی کم عمر ہو، عمر کے اعتبار سے جو ہے چھوٹے ہو۔ تو ایک تو تمہارے لونڈی غلام اور وہ بچے ابھی جو بالغ نہیں ہوئے ہوں، منکم تمہارے پاس کیا کرے؟ ثلاث مرات، 3 اوقات میں کیا کرے؟ اجازت لے کر آیا کرے، ہے نا۔ وہ 3 اوقات کون سے ہیں؟ من قبل صلاۃ الفجر، فجر کی نماز سے پہلے، وحین تضعون ثیابکم، اور اس وقت جب کہ تضعون ثیابکم، تضعون کا مطلب ہوتا ہے تم اتار دیتے ہو، ثیابکم تمہارے کپڑے، من الظہیرتی دوپہر کے وقت کو ظہیرہ کہیں گے یہاں پر، ہے نا، یعنی جو وہ ایسا وقت جس میں انسان کیلولہ کرتا ہے، آرام کرتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے وہ ہلکا پھلکا ہو کر سوتا ہے، مطلب جو کپڑے باہر جانے والے ہوتے ہیں، تو ظاہر انسان جب سوتا ہے تو برقع ورقع پہن کے تو نہیں سوتا نا، پورے ڈھک وک کے بھی نہیں سوتا ہے۔ تو ایسے کپڑے اتارنے کا مطلب پوری طرح سے اتارنا نہیں ہے، بلکہ وہ کپڑے جو انسان بطور پردہ اور بطور باہر جاتے وقت جو ہے نا پورا کورڈ کر کے انسان اپنے آپ کو جاتا ہے، وہ چادر، وہ کپڑے وغیرہ کی بات ہے۔ تو ایسے وقت میں جب کہ تم اتار دیتے ہو اپنے کپڑے، ہے نا، اپنے کپڑے میں ظہیرتین، ظہر کے یعنی دوپہر کے وقت کی بات ہے۔ وہ من بعدی، اور تیسرا وقت کون سا ہے؟ من بعدی صلاۃ العشاء، عشاء کی نماز کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد بھی سونے کا وقت ہوتا ہے نا۔ تو ثلاث عورات لکم، یہ 3 اوقات ہے تمہارے لیے، 3 اوقات پردے کے ہیں تمہارے لیے۔ یہاں پہ عورات کا لفظ استعمال ہوا ہے میری بہنوں۔ یہ عورات کا مطلب ہوتا ہے ایسی چیز جس کا ظاہر کرنا ناپسندیدہ ہو، مطلب یہ کہ ظاہر سی باتیں انسان سوتا ہے تو اسے ہوش نہیں رہتا، اس کا ہاتھ کہاں جا رہا ہے، پیر کدھر جا رہا ہے، ہو سکتا ہے اس کا دوپٹہ ہٹا ہوا ہو یا اس کا لباس ہٹ گیا ہو، تو ظاہر سی بات ہے کوئی اچانک روم میں آ جائے تو پھر وہ سبکی محسوس کرے گا، شرمندہ ہوگا، یا وہ نہیں کوئی نہیں چاہتا نا کہ وہ سویا ہو بے خبری میں کوئی آ کر اس کے روم میں اچانک آ جائے۔
تو यहाँ पर मेरी बहनों देखिए बेसिक एटिकेट्स सिखाए जा रहे हैं, आदाब सिखाए जा रहे हैं कि किस तरीके से घर के अंदर रहना चाहिए। बड़ों को तो इजाज़त का कायदा हमने पढ़ ही चुके हैं, लेकिन बच्चों को भी, लौंडी गुलामों को भी जो है यहाँ पर पाबंद किया जा रहा है कि इन 3 औकात में जो है इजाज़त लेकर रूम में आया करें, या माँ बाप का रूम हो, या माँ का रूम हो, या बहनों का रूम हो, किसी का भी रूम हो। प्राइवेसी का हर इंसान को हक है, उसके अंदर नॉक करके इजाज़त लेकर जो है अंदर दाखिल हो। यानी वहाँ जो हमने इजाज़त का कायदा पढ़ा था वो बाहर के लोगों के लिए था कि जो बाहर के लोग किसी के घर में जाए तो इस तरीके का मामला करें, है ना। हमने तकरीबन मेरे ख्याल से 26-27वीं आयत में हमने इस्तेज़ान का कायदा जो है ने पढ़ा ना, बड़ी तफसीलात के साथ हमने उसको समझा। तो यहाँ पर जो है घर के अंदर की बात हो रही है कि घर के अंदर भी ये सिस्टम होना चाहिए, रिवाज होना चाहिए कि जब भी किसी के कमरे में जाए, जब भी कोई कहीं सो रहा हो तो नॉक करके जाए, या अकेले में हो, सो भी नहीं रहा, अकेले है, अपना प्राइवेसी के अंदर है, तो उसको नॉक करके जाए, उसे इजाज़त लेकर जाए। लैसा अलैकुम वला अलैहिम, नहीं है तुम पर, वला अलैहिम, और ना ही उन लोगों पर, यानी वो बच्चों पर और लौंडी गुलामों पर, कि जुनाहुम यानी कोई हर्ज नहीं है, बादहुन्ना तवाफूना, बादहुन्ना उसके बाद मतलब ये कि वो आए, उसके बाद आते जाते रहें तो कोई मसला नहीं है। तवाफूना अलैकुम, तवाफून का मतलब होता है बहुत ज़्यादा आने जाने वाला, यानी बार बार इंसान एक दूसरे के रूम में आता है जाता है। अलैकुम, तुम्हें एक दूसरे के पास आना जाना होता है। बाज़ुकुम अला बाज़, एक बाज़ुकुम तुम में से बाज़ को बाज़ के पास, है ना, तुम में से एक दूसरे के पास जो है तुम्हें एक दूसरे के पास बार बार आना ही होता है। तो फिर उसके अलावा औकात में हर्ज नहीं, क्योंकि इंसान अगर प्राइवेसी में नहीं है तो फिर इस तरह से आने में कोई मुज़ायका नहीं है ना। इस तरह फिर क्या है, कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुमुल आयात, इसी तरह ज़ाहिर करता है अल्लाह ताला तुम्हारे लिए आयात को, या अपने इरशादात को, अपनी आयतों को इस तरह ज़ाहिर करता है। वल्लाहु अलीमुन हकीम, और अल्लाह ताला खूब जानने वाला और हिकमत वाला है। यानी अल्लाह ताला ने अपने बंदों की को जानने वाला है पूरी तरह से, और उसके लिए उसने अपनी हिकमत से जो है उनकी ज़िंदगी गुजारने के उनको अहकामात दिए हैं। वइज़ा बलगल अतफ़ालु मिनकुमुल हुलुमा, वइज़ा बलगा, और जब पहुँच जाए, अतफ़ाल मतलब बच्चे, मिनकुम तुम में से, यानी तुम्हारे बच्चे कहाँ पहुँच जाए, मिनकुमुल हुलुमा, हुलुम का मतलब देखिए जैसे कि हमने पढ़ा कि उससे मुराद अक्ल है, बुलूगत है, या विक़ार और समझदारी की उम्र को पहुँच जाए तो क्या करे, फ़लियस्ताज़िनू, तो चाहिए कि उसी तरह इजाज़त लिया करे, कमस्तअज़नल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, कि जैसे कि इजाज़त लेते रहे हैं मिन क़ब्लिहिम, जो उनसे पहले के हैं, यानी जिस तरह से उनके बड़े इजाज़त लेते रहे हैं वो भी उसी तरीके से इजाज़त लेकर आए। कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही, इसी तरह से अल्लाह ताला अपनी आयतें तुम्हारे सामने खोलता है। युबय्यिनु मतलब खोल देना, ज़ाहिर करता है, खोलता है अल्लाह ताला तुम्हारे लिए अपनी आयतें। वल्लाहु अलीमुन हकीम, और अल्लाह ताला इल्म वाला, हिकमत वाला है। मेरी बहनों देखिए कि यहाँ पर भी जो है इजाज़त से मुतालिक यहाँ पर वो बात है कि जब बच्चे बड़े हो जाएं तो वो उसी तरह से इजाज़त लेते रहा करें जिस तरीके से उनके बड़े इजाज़त लेते रहे हैं। जैसे कि इस्तेज़ान का कायदा हम लोगों ने पढ़ चुका है ना, इससे पहले जो है 27, 28, 29 आयत के अंदर हमको ये बातें गुजर चुकी है कि किस तरीके से इजाज़त लेकर दाखिल हो। लेकिन यहाँ पर एक फ़र्क समझ लेना चाहिए कि मेरी बहनों वहाँ जो हमने बात पढ़ी थी वो पढ़ी थी कि बाहर के लोग जब घर में दाखिल हो तो वो किस तरीके से इजाज़त लेकर आए, है ना, किसी और के घर में जाना हो तो उसका तरीक़ाकार क्या हो। यहाँ पर घर के अंदर घर में दाखिल होने की बात हो रही है ना। जैसे एक घर है, घर में फैमिलीज़ रहती हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, सब एक साथ रहते हैं, एक फैमिली रहती है पूरी, या ख़ानदान रहता है पूरा फैमिली के अंदर। तो ज़ाहिर सी बात है सबके अलग अलग रूम्स होते हैं, लड़कों के रूम अलग है या लड़कियों के अलग है या माँ बाप का रूम है। तो जब कोई इंसान अपने रूम में हो, प्राइवेसी में हो, तो ख़ास तौर से उस वक्त जो है इजाज़त लिए बगैर उस रूम में दाखिल नहीं होना चाहिए। और अल्लाह ताला यहाँ पर देखिए मेरी बहनों ख़ास तौर से हमें सिखा रहे हैं कि अपने बच्चों की भी ऐसी तरबियत करो जो नाबालिग है, अभी हुलूम की हद को नहीं पहुँचे, अकल की हद को नहीं पहुँचे, अभी समझदारी को नहीं पहुँचे, बच्चे हैं, मासूम हैं। वो बच्चों का क्या मामला होता है कि वो खेलते कूदते रहते, धड़ाधड़ से दरवाज़ा खोला, अंदर दाखिल हो गए या निकल गए, है ना। और फिर ये बात उस वक्त भी है मेरी बहनों कि जब जो है दरवाज़ों का सिस्टम नहीं था, पर्दे कभी होते थे दरवाज़ों पे, कभी नहीं होते थे, तो उस वक्त की भी बात है। अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह दरवाजे वगैरह है तो इंसान अपनी प्राइवेसी के लिए दरवाजे को लॉक कर सकता है ताकि कोई इस तरह अचानक दाखिल ना हो। लेकिन बच्चों की घुट्टी में ये
یہ بات ہم کو بچپن سے ہی ڈالنا چاہیے کہ چاہے وہ اپنے گھر میں ہو یا کسی کے گھر مہمان بن کر گئے، کسی کے بیڈ روم میں جانا ہو یا کوئی ایسی جگہ جانا ہو، کوئی سو رہا ہے، آرام کر رہا ہے، اور خاص طور سے یہ 3 اوقات میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پابند کر دیا ہے کہ ایک تو فجر سے پہلے، دوسرا جو ہے ظہر کے بعد جب انسان قیلولہ کرتا ہے، اور تیسرا جو ہے عشاء کے بعد۔ آج کل تو عشاء کے بعد ہماری رات نہیں ہوتی نا، بہت سارے لوگ جو ہے جاگتے رہتے ہیں، پتہ نہیں کتنے بجے تک، 12 بجے تک، 1 بجے تک، 2 بجے تک ویڈیو اور وہ موبائل میں جو ہے نا غرق رہتی ہے اکثر لوگ۔ تو یہ سب جو ہے نا یہ اسلامک طریقہ نہیں ہے۔ عشاء کے بعد جو ہے غیر ضروری جاگنے سے بھی منع کیا گیا ہے میری بہنوں، ہے نا۔ اور انسان موبائل میں رہ کر وہ جو ویڈیوز دیکھتا ہے یا کوئی ایسی تصویریں دیکھے یا کوئی ایسی فحاشی والی چیزیں دیکھے تو کس طریقے سے اس کو جائز ہو سکتا ہے، جبکہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا حکم دے رہا ہے کہ 3 اوقات میں تم اپنے بچوں کو پابند کرو کہ تمہارے خود کے روم میں بھی وہ نہ آئے، ہے نا۔ تو یہ مطلب یہ بیسک ایٹیکیٹس ہے اور بیسک مینرز ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں سکھا رہا ہے بہترین طریقے سے، الحمدللہ۔ تو ہم کو بچوں کو اس کی عادت ڈالنی چاہیے، اس طرح سے ان کی تربیت کرنا چاہیے کہ ان کی گھٹی میں یہ بات رہے کہ کسی کے بھی روم میں جانے سے پہلے وہ جو ہے نوک کرے اور اجازت لے کر جائے۔ اس کے بارے میں میری بہنوں دیکھیے کہ وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک جو ہے بات ملتی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ 3 آیتیں ایسی ہیں جن پر لوگوں نے عمل کرنا ہی چھوڑ دیا ہے نا۔ وہ 3 آیتیں کون سی ہیں؟ ایک تو یہی آیت ہے نا جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جس میں اقارب اور نابالغ بچوں کو بھی اجازت کی مطلب تعلیم دی گئی ہے نا۔ یہاں پہ فرمایا پہلے تو بچوں کی بات ہے کہ اجازت لے کے آئے، پھر کہا گیا کہ بچے جب بڑے ہو جائے تو پھر وہ اسی طرح اجازت لیا کرے جس طرح سے ان کے بڑے لیتے ہیں۔ مطلب بڑوں کو تو اجازت لے کے آنا ہی ہے، لیکن بچوں کو بھی یہاں پر کہا جا رہا ہے کیونکہ بچے کھیلتے کودتے بے تحاشا آ جاتے ہیں، ہے نا، تو منع کیا جا رہا ہے۔ تو یہاں پہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ 3 آیتیں ایسی جن پر لوگوں نے عمل کرنا چھوڑ دیا ہے، جس میں سے ایک یہ کہ نابالغ بچوں کو بھی استئذان کی تعلیم دی جائے، ہے نا۔ اور دوسری بات انہوں نے کیا کہی تھی؟ دوسری بات یہ تھی جس میں میراث کے وقت وارثوں کو اس کی ہدایت کی گئی کہ اگر مال وراثت تقسیم کرتے وقت کچھ ایسے رشتہ دار بھی موجود ہوں جن کا میراث میں کوئی حصہ نہیں ہے تو ان کو بھی کچھ نہ کچھ دے دیا کرو تاکہ ان کی دل شکنی نہ ہو۔ لیکن کہاں ایسا ہوتا ہے نا میری بہنوں، وراثت تقسیم ہوتی ہے تو غریب رشتہ داروں کو خیال رکھا جائے گا، ایسا شاید ہی کہیں ہوتا ہوگا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس پر عمل کرنا لوگوں نے چھوڑ دیا ہے۔ اور تیسری بات انہوں نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، کہ جس میں بتایا کہ سب سے زیادہ معزز و مکرم آدمی وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہو، سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ اور آج کل لوگ جو ہے کیا کرتے ہیں، معزز اور مکرم اس کو سمجھتے ہیں جس کے پاس پیسہ ہو، جس کا اپنا مکان ہو، کوٹھا ہو، بنگلہ ہو، اور شاندار جو ہے گاڑی ہو، گھر ہو، ہے نا۔ تو یہ جو چیز ہے نا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ان تینوں آیتوں کے معاملے میں لوگوں پر شیطان غالب آ گیا ہے، اور پھر فرمایا کہ میں نے تو اپنی لونڈی کو بھی اس بات کا پابند رکھا ہے کہ ان 3 وقتوں میں بغیر اجازت میرے پاس نہ آیا کرے۔ تو میری بہنوں اس کی عادت ہمیں اپنے بچوں کو بھی ڈالنا ہے اور خود بھی عمل کرنا ہے کہ بغیر اجازت جو ہے کسی کے گھر میں داخل نہ ہو۔ والقواعد من النساء، اور بیٹھے رہنے والیاں، من النساء عورتوں میں سے۔ یہ بیٹھے رہنے والیوں سے کیا مراد ہے میری بہنوں؟ یہاں مراد ہے وہ عورتیں جو بیٹھ چکی ہوں یا بیٹھی ہوئی ہوں، یعنی بوڑھی عورتیں جو کہ نکاح کے قابل نہ رہی ہو۔ اس سے مراد میری بہنوں جیسے نا بڑی عمر کا پہنچ جانا ہے، عورت کا اس عمر کو پہنچ جانا جس میں وہ اولاد پیدا کرنے کے قابل نہ رہے، اس کی خواہشات بھی مر چکی ہو اور اسے دیکھ کر مردوں میں بھی کوئی صنفی جذبہ نہ پیدا ہو سکتا ہو۔ تو اس کا مطلب ہے یعنی جن عورتوں کو حیض بند ہو جائے، یعنی ایسی بوڑھی گھسٹ عورتیں، ایسی خواتین جن کو کہ چلنا پھرنا بھی مشکل ہوتا ہے نا، سہارا دے کر دینا پڑتا ہے وغیرہ، تو ایسی عورتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللاتی لا یرجون نکاحن، وہ جو کہ لا یرجون نہیں امید رکھتی نکاحن نکاح کی، تو کیا ہے ان کے لیے فلیس علیہن جناح، تو نہیں ہے علیہن ان کو جناح کوئی حرج، ان یضعن ثیابہن، ان یضعن کہ اتار دے ثیابہن اپنے کپڑے۔ اپنے کپڑے سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ مراد وہ کپڑے ہیں جو گھر سے باہر نکلتے وقت انسان پہنتا ہے نا، یعنی گھریلو کپڑوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، پوری طرح سے بھرے نہ ہونے کی بات یہاں نہیں ہو رہی ہے، بلکہ کیا ہو رہی ہے کہ جو کپڑے انسان باہر جاتے وقت بطور برقع یا حجاب یا چادر یا جلباب
کچھ بھی جو کور کر کے انسان باہر نکلتا ہے تو یہ اتنی بری عورتیں ہیں کہ ان کو اگر یہ اپنی چادر بھی اتار کر رکھ دے، اگر یہ باہر نکلتے وقت پردہ نہ کرے تو ان کے لیے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ساتھ میں ایک شرط بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر لگا لی کہ غیر متبرجات، کہ وہ تبرج کرنے والی نہ ہوں، ہے نا۔ تبرج کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ غیر متبرجات بزینت، یعنی زینت کا تبرج کرنے والی نہ ہو، یعنی زینت کی نمائش کرنے والی نہ ہو۔ متبرجات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نمائش کرنے والی نہ ہو۔ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ، اور اگر یہ کہ وہ عفت معابی اختیار کرے، یستعففنا یعنی عفت کا مطلب کیا ہوتا ہے میری بہنوں؟ یعنی ناجائز کام سے اپنے کو روکنا، مراد یہ کہ زینت کی حفاظت کرنا، اس کو ظاہر نہ کرنا، عفت کے ساتھ رہے، اس کے باوجود بھی کور کر کے رہے تو خیر لہن، تو بہتر ہے ان کے لیے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ میری بہنوں یہاں پر لفظ استعمال ہوا ہے غیر متبرجات بزینت، یعنی زینت کی نمائش کرنے والیاں نہ ہوں، ہے نا۔ تو یہاں پہ جو لفظ ہوا ہے استعمال متبرجات، یہ لفظ جو ہے تبرج سے نکلا ہے۔ تبرج کے معنی کیا ہے؟ کہ زینت کا اظہار و نمائش کرنا۔ بارج میری بہنوں ایسی کھلی کشتی یا جہاز کو کہتے ہیں جس پر چھت نہ ہو۔ اس معنی میں عورت کے لیے یہ لفظ اس وقت بولتے ہیں جب کہ وہ مردوں کے سامنے اپنے حسن اور آرائش کا اظہار کرے۔ بس آیت کا مطلب کیا ہے کہ چادر اتار دینے میں چادر اتار دے گی، یہ اجازت ان بوڑھی عورتوں کو دی جا رہی ہے جن کے اندر بن ٹھن کر رہنے کا شوق باقی نہ رہا ہو اور جن کے صنفی جذبات بھی سرد پڑ چکے ہو، لیکن اگر اس آگ میں کوئی چنگاری ابھی بھی موجود ہو اور وہ نمائش زینت کی شکل اختیار کر رہی ہو تو پھر اس اجازت سے فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا میری بہنوں۔ تو میری بہنوں اس آیت سے ہمیں کیا بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ اجازت ان عورتوں کے لیے ہے جو بوڑھی گھسٹ ہو چکی ہو، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں نا کہ ایسی عورتیں جو بہت زیادہ ضعیف ہو چکی ہوتی ہے تو ان کے لیے چلنا پھرنا مشکل ہو جاتا ہے، سہارا دینا پڑتا ہے۔ ایسی خواتین کے لیے پھر حجاب میں بھی نرمی کر دی ہے اللہ تعالیٰ نے، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کا کتنا شکر احسان ہے کہ ضعیفی ہی ایک بہت بڑا بوجھ ہوتی ہے انسان پر، اور پھر اس میں اوڑھنا لپیٹنا نکلنا، اتنی یادداشت بھی انسان کی کمزور ہو جاتی ہے، بعض اوقات ایسی بیماریاں لگ جاتی ہے جس کی وجہ سے گھبراہٹ ہوتی رہتی ہے، مشکل ہوتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے دیکھیے اللہ تعالیٰ کتنا رحیم و کریم ہے کہ اس نے جو ہے رخصت دے دی ہے، اور لیکن ساتھ میں شرط لگا دی کہ دیکھو زینت دکھاتی نہیں پھرنا، ہے نا۔ مطلب ایسی ہو کہ بڑھیا ضعیف ہو چکی ہو لیکن اس کے اندر ابھی بھی وہ زینت کرتی ہو، خوب بن ٹھن کر رہتی ہو، اور تو پھر اس کو باہر نکلتے وقت جو ہے کور کرنا چاہیے۔ لیکن جو اس طرح کے جذبات نہیں رکھتی اور بن ٹھن کے رہنے کا بھی سوال نہیں ہے، عمر بھی زیادہ ہو گئی ہے، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ اجازت دے رہے ہیں۔ اور اس آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ کی صفت کیا بیان ہو رہی ہے؟ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کتنا مشکل ہوگا ایک بڑھیا کے لیے اس طریقے سے کور کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ کتنا غفور و رحیم ہے، کتنا علیم و حکیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ قاعدے بنا دیے ہیں۔ لیس علی الاعمی حرج، نہیں ہے علی الاعمی اندھے پر حرجن کوئی حرج، کوئی مذائقہ، کوئی تنگی نہیں ہے، ولا علی العارج، اور نہ ہی عارج پر، عارج کسے کہتے ہیں؟ لنگڑے کو، اور نہ ہی لنگڑے پر کوئی تنگی ہے، کوئی مذائقہ ہے، کوئی حرج ہے، حرجن کوئی حرج نہیں ہے، ولا علی المریض حرجن، اور نہ ہی مریض پر کوئی حرج ہے، ولا علی انفسکم، اور نہ ہی تمہارے اپنے آپ پر کہ ان تأکلوا من بیوتکم، کہ تم سب کھاؤ، من بیوتکم تمہارے اپنے گھروں سے، اور بیوتی آبائکم، اور یا اپنے باپ داداؤں کے گھروں سے، اور بیوتی امہاتکم، یا گھروں سے کس کے؟ امہات یعنی تمہاری ماؤں کے گھروں سے، اور بیوتی اخوانکم، یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے، اور بیوتی اخواتکم، یا اپنی بہنوں کے گھروں سے، اور بیوتی اعمامکم، اعمام کسے کہتے ہیں؟ چچا، اعمامکم، یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے، اور بیوتی عماتکم، عمتن کا مطلب ہوتا ہے پھوپھی، اور یا عمات جمع ہے اس کی، اور بیوتی عماتکم، یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے، اور بیوتی اخوالکم، یا اپنے ماموں کے گھروں سے، اخوال خالن مطلب ماموں ہوتا ہے نا، اور بیوتی خالاتکم، یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے، او ما ملکت مفاتیحہ، یا پھر جس کے تم مالک ہو، جن کی چابیوں کے تم مالک ہو، یعنی جن لوگوں کی چابیاں تمہارے پاس رہتی ہو، اتنا اعتماد ان کو، ان کے گھروں سے،
اور صدیقکم یا تم اپنے دوستوں کے گھروں سے کھاؤ، لیس علیکم جناح ان تاکلوا اور لیس علیکم جناح اور نہیں ہے تم پر کوئی گناہ یا کوئی حرج نہیں ہے، کوئی مذائقہ نہیں ہے، ان تاکلوا جمیعا کہ تم کھاؤ سب کے سب مل کر، یعنی اکٹھے کھاؤ، اور اشتاتن یا الگ الگ کھاؤ۔ اشتاتن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ الگ الگ۔ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا اچھا یہ والی جو آیت ہے، آیت کا ٹکڑا ہے، اگلا حصہ انشاءاللہ ہم وہ آگے ترجمہ اور تفسیر کریں گے، پہلے اس حصے کو دیکھتے ہیں، پھر جو ہے آگے اس کی تفسیر کریں گے۔ میری بہنوں دیکھیے کہ یہاں پہ 2-3 باتوں کو ہم کو سمجھ لینا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس آیت کے جو ہم نے ابھی تلاوت کی، اس کے 2 حصے ہیں۔ پہلا تو اندھے، لولے، لنگڑے، بیمار اور ہر طرح کے معذوروں کے بارے میں، اور دوسری بات یہ عام لوگوں کے بارے میں ہے نا۔ دوسری چیز اس کے اندر عام لوگوں کے بارے میں، شروع میں ان معذوروں کی بات کہی گئی، پھر عام لوگوں کی بات کہی گئی۔ اور اس کی وجہ کیا ہے میری بہنوں کہ جب اللہ تعالیٰ نے، حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ حضرت اللہ تعالیٰ نے جب یہ آیت نازل کی تھی کہ لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کہ ایک دوسرے کے مال ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ، تو لوگ ایک دوسرے کے ہاں کھانا کھانے میں بہت ہی زیادہ احتیاط برتنے لگے، یہاں تک کہ اگر جب تک دعوت نہیں دی جاتی، جب تک بلا نہیں لیا جاتا، جب تک کہہ نہیں دیا جاتا، تب تک لوگ ایک دوسرے کے ہاں کھاتے نہیں تھے۔ کسی عزیز کے کھانا، کسی رشتہ دار کے کھانا بھی ان کی غیر موجودگی میں، ان کی اجازت کے بغیر جو ہے وہ گناہ سمجھتے تھے، ناجائز سمجھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دیکھیے ایک پوری لسٹ بتا دی میری بہنوں کہ انہی رشتہ داروں کے ہاں آپ بلا تکلف، بنا اجازت کھا سکتے ہیں۔ اگر آپ کھا لیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بس یہ کہ کھانے والے کو بھی پھر وہ اس بات کا احتیاط رکھنا چاہیے کہ کوئی زیادتی وہ نہ کر جائے، ہے نا۔ تو یہ جو چیز ہے میری بہنوں، اور پھر یہاں پر دیکھیے کہ تیسری بات آپ یہ بھی سمجھ لیں کہ اپنے گھروں سے کھانے کا یہاں پر جو ذکر ہے نا، ولا علی انفسکم ان تاکلوا من بیوتکم، اور تم پہ کوئی حرج نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں سے کھاؤ۔ تو یہاں اپنے گھروں سے کھاؤ کی بات کیوں کہی گئی ہے؟ یعنی یہاں پر یہ ذہن نشین کرنے کے لیے کہا گیا ہے میری بہنوں کہ اپنے عزیز و دوستوں کے یہاں کھانا بھی ایسا ہی ہے جیسے کہ اپنے گھر کھانا ہے نا، ورنہ ظاہر سی بات ہے کہ اپنے گھر سے کھانا کھانے کی اجازت کسی کی ضرورت نہیں تھی۔ اور پھر اس میں دوسری مفسرین ایک اور بات اس کے ذریعے کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم اپنے گھروں سے کھاؤ، یعنی یہ اس میں اپنے بال بچوں کا ذکر ہے، یعنی اپنے بیٹے کے گھر سے، اپنی بیٹی کے گھر سے، کیونکہ ان کا دیکھیے لسٹ میں کہیں بھی ان کا نام نہیں ہے، کیونکہ ان کے گھر کس کے ہوتے ہیں؟ ان کے گھر انسان کے اپنے خود کے ہی گھر ہوتے ہیں، اس وجہ سے یہ بھی مراد ہو سکتا ہے نا۔ تو ان باتوں کو سمجھنے کے بعد آیت کا مطلب واضح ہو جاتا ہے میری بہنوں کہ جہاں تک معذور آدمی کا تعلق ہے، وہ اپنی بھوک کو مٹانے کے لیے ہر گھر اور ہر جگہ سے کھا سکتا ہے، اس کی معذوری خود سارے معاشرے پر اس کا حق قائم کر دیتی ہے، اس لیے جہاں سے بھی اس کو کھانے کے لیے ملے وہ اس کے لیے جائز ہے۔ رہے عام لوگ تو ان کے لیے ان کے اپنے گھر اور ان لوگوں کے گھر جن کا ذکر یہاں پر کیا گیا ہے ان میں سے کھائے تو یکساں ہے، یعنی برابر ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ان میں سے کسی کے یہاں کھانے کے لیے اس طرح کی شرطوں کی کوئی ضرورت نہیں رہتی کہ یعنی گھر والا باقاعدہ اجازت دے تو کھائے ورنہ خیانت ہوگی ورنہ نہ کھائے، اس طرح کا معاملہ نہیں ہوتا۔ اور جن رشتہ داروں کے یہاں نام لیے گئے ہیں میری بہنوں، اس میں دیکھیے کہ کتنے سارے رشتہ دار آ جاتے ہیں نا، کیا ہے آپ ذرا سا گنیے اس کو، کیا ہے؟ ایک تو اپنے آپ کا گھر، وہ تو مطلب اپنے بیٹے کے گھر سمجھ لیں اس کو، اور بیوتی آبائکم ہے نا، یعنی اپنے باپ دادا کے گھر، پھر امہاتکم اور اپنی ماؤں کے گھر، 2-3 ہو گیا ہے نا، بیوتی اخوانکم اور اپنے بھائیوں کے گھر سے، بیوتی اخواتکم یہ اپنی بہنوں کے گھر سے، یعنی 5 ہو گیا، بیوتی اعمامکم اپنے چچاؤں کے گھر سے، بیوتی عماتکم اپنی پھوپھیوں کے گھر سے، 5 6 اور 7 ہے نا، اور بیوتی اخوالکم اپنے ماموں کے گھر سے، اور بیوتی خالاتکم 8 9 ہے نا، اپنی خالوں کے گھر سے، یا پھر ان کی وہ لوگ جن کی چابیاں تمہارے قبضے میں رہتی ہو، یا تمہارے دوست ہے نا۔ تو تقریباً 9-10 جو ہے رشتہ داروں کا، یا 10-11 رشتہ داروں کا یہاں پر ذکر ہے جن کے گھر سے تم کھا سکتے ہو میری بہنوں۔ تو یہاں پر یہ جو دوستوں کی بات ہے، اور صدیقکم، دوستوں کے معاملے میں یہ بات ملحوظ رہنی چاہیے میری بہن ہم سے کہ ان سے مراد جو ہے بے تکلف اور جگری دوست ہیں، یعنی بے تکلف ہماری سہیلیاں اور دوست ہیں جن کی غیر موجودگی میں اگر ہم ان کے گھر سے کچھ کھا لیں تو ان کو ناگوار نہ گزرے، ناگوار گزرنا تو دور کی بات ہے بلکہ وہ خوش ہو کہ تم نے اچھا کیا کہ کھا لیا۔ اس تعلق سے حضرت حارث بن عمر کے واقعے میں ملتا ہے ہمیں
کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ جو ہے کسی جہاد میں تشریف لے کے چلے گئے اور اپنے دوست مالک بن زید کو اپنے اور اپنے گھر والوں کی نگرانی سپرد کر دی. تو جب حارث واپس آئے نا تو دیکھا کہ مالک بن زید جو ہے بہت ضعیف اور کمزور ہو رہے ہیں. پوچھا کہ بھائی کیا بات ہے، دریافت کیا ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کے گھر سے کچھ کھانا پینا آپ کے پیچھے میں نے مناسب نہیں سمجھا. یعنی بھوکے رہ کر اور اس طریقے سے ان کی حالت ہو گئی تھی کہ ایک دم کمزور اور ضعیف نظر آنے لگے تھے. پھر میری بہنوں دیکھی کہ لولے لنگڑے لوگوں کے بارے میں بھی بہت ساری باتیں آتی ہے. ہم اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ اکثر عام معاشرے کا حال کیا ہوتا ہے کہ جو لنگڑے لولے یا اندھے یا بیمار آدمی کے ساتھ بیٹھ کر کھانے سے گھن کرتے ہیں اور ناپسند کرتے ہیں. آپ دیکھیے کہ صحابہ کرام میں سے جو ایسے معذور تھے ان کو یہ خیال ہوا کہ ہم کسی کے ساتھ کھانے میں شریک ہوں گے تو شاید اس کو تکلیف ہو، اس لیے یہ لوگ تندرست آدمی کے ساتھ کھانا کھانے میں شرکت کرنے سے گریز کرنے لگے. اور نابینا آدمی کو بھی یہ فکر ہوئی کہ جب چند آدمی کھانے میں شریک ہوں گے تو عدل اور مروت کا تقاضا تو یہ ہے کہ کوئی شریک دوسرے سے زیادہ نہ کھائے، سب کو برابر حصہ ملے. اور میں نابینا ہونے کی وجہ سے اس کا اندازہ نہیں کر سکتا، ممکن ہے کہ میں دوسرے سے زیادہ کھا لوں، میں دوسروں سے زیادہ کھا لوں، اس میں دوسروں کی حق تلفی ہوگی. پھر لنگڑے آدمی نے یہ خیال کیا کہ عام تندرست لوگوں کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتا، 2 آدمیوں کی جگہ لیتا ہوں. ظاہر سی بات ہے اگر کوئی لنگڑا آدمی ہے اس کو زیادہ جگہ لگتی ہے بیٹھنے کے لیے، یا وہ ویل چیئر پہ ہو. ابھی تو ویل چیئر کا زمانہ ہے لیکن اس وقت تو ویل چیئرز وغیرہ نہیں تھی تو بیٹھنے کے لیے مشکل ہوتی تھی، زیادہ جگہ لیتی تھی. پھر یہ کہ کھانے پر دوسروں کے ساتھ بیٹھوں گا تو ممکن ہے کہ ان کو تنگی اور تکلیف پیش آ جائے، جگہ کم ہو. ان کی اس غایت احتیاط میں ظاہر ہے کہ خود ان کو تنگی اور تکلیف پیش آتی تھی، اس لیے یہ آیت نازل ہوئی میری بہنوں جس میں ان کو دوسرے کے ساتھ مل کر کھانے کی اجازت اور ایسی معمولی احتیاط کو چھوڑنے کی تلقین فرمائی اللہ تعالیٰ نے کہ جس سے یہ لوگ تنگی میں پڑ جائے. پھر میری بہنوں دیکھیے کہ بغوی نے روایت ابن جریر حضرت ابن عباس سے ایک دوسری بات نقل کی ہے. یہ تو معاملے کا ایک پہلو ہے نا کہ یہ لوگ جو ہے تکلف کرتے تھے کہ ہم اندھے ہیں تو ہم کہیں زیادہ نہ کھا لیں، لنگڑا ہے تو ہم جگہ زیادہ نہ گھیر لیں، یا اس طرح کی جو باتیں ابھی میں نے آپ سے کہی. اور دوسرا پہلو کیا تھا اس بات کا، دوسرا واقعہ کیا تھا کہ قرآن کریم کی جب یہ آیت نازل ہوئی نا کہ لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، یعنی تم نہ کھاؤ ایک دوسرے کا مال ناحق طور پر. تو جو لوگوں کو اندھے لنگڑے بیمار لوگوں کے ساتھ مل کر کھانے میں تردد پیش آنے لگا، مطلب وہ تکلف کرنے لگے، پسو پیش کرنے لگے کہ بیمار تو عادتاً کم کھاتا ہے، نابینا کو تو کھانوں کی چیزوں میں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کون سی چیز عمدہ ہے، اور لنگڑے کو اپنی نشست ہموار نہ ہونے کے سبب کھانے میں تکلف ہوتا ہے، مطلب وہ صحیح سے بیٹھ نہیں سکتا اس لیے کھانے میں مشکل ہوتی ہے. تو ممکن ہے کہ یہ لوگ کم کھائے اور ہمارے پاس زیادہ آ جائے تو ان کی حق تلفی ہوگی، کیونکہ مشترک کھانے میں سب کا حصہ جو ہے برابر ہونا چاہیے. تو میری بہنوں دیکھیے کہ اتنی چھوٹی چھوٹی معمولی احتیاط بھی جو ہے صحابہ کرام برتتے تھے، ہے نا. کتنی بڑی بات ہے. ایک طرف تو ان کا حال ہے کہ وہ لوگ تکلف کر رہے ہیں بیٹھنے میں کہ ہماری وجہ سے ان لوگوں کو تکلیف ہو جائے گی، اور دوسری طرف وہ لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ کہیں ان لوگوں کی حق تلفی نہ ہو جائے. تو اس پر میری بہنوں یہ آیت نازل ہوئی جس میں اس تکلف میں پڑنے سے ان کو آزاد کر دیا، اور پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ سب مل کر کھاؤ، معمولی کمی بیشی کی فکر نہ کرو. اور میری بہنوں دیکھیے سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرماتے ہیں کہ مسلمان جب کسی جہاد اور غزوے کے لیے جاتے تھے نا تو اپنے گھروں کی چابیاں ایسے معذوروں کے سپرد کرتے تھے اور یہ کہہ دیتے تھے کہ گھر میں جو کچھ ہے وہ تم لوگ کھا پی سکتے ہو. مگر یہ لوگ اس احتیاط کی بنا پر ان کے گھروں میں سے کچھ نہ کھاتے تھے کہ شاید جو ہے زیادہ خرچ ہو جائے، ہے نا. تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی میری بہنوں. پھر میری بہنوں دیکھیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ بات ملتی ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی غزوے میں تشریف لے جاتے تو عام صحابہ کی دلی خواہش ہوتی تھی کہ سب آپ کی رفاقت میں جہاد میں شریک ہو، اور اپنے مکانوں کی کنجیاں غریب معذورین کے سپرد کر دیتے تھے اور ان کو اجازت دیتے تھے کہ ہمارے پیچھے آپ ہمارے گھروں میں سے جو کچھ ہے کھا پی سکتے ہیں. مگر یہ لوگ جو ہے نا تقوی کی بنا پر میری بہنوں انہیں یہ اندیشہ اور اس اندیشے کی بنا پر کہ شاید ان کی اجازت مطلب انہوں نے بولتے نا مروتاً یہ کہہ دیا ہو تو اس سے پرہیز کرتے تھے. لیکن دیکھیے میری بہنوں قربان جائیے، واقعی میں اللہ تعالیٰ کتنی بندوں کی جو ہے چھوٹی چھوٹی باتوں سے واقف ہے، اور کتنے ان کے خیالات، ان کے جذبات اور ان کے دل میں اٹھنے والی باتوں تک سے واقف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں اجازت دی کہ تم لوگ بے تکلف جو ہے ان لوگوں کے گھروں سے کھا سکتے ہو، اور اس کے اندر وہ لوگوں کو بھی شامل فرما دیا جن کی کنجیاں تمہارے سپردگی میں ہو، اور ان دوستوں کے گھروں کو بھی اس میں شامل کر دیا.
جو تمہارے قریبی جگری دوست ہو میری بہنوں۔ پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم سب مل کر اکٹھے کھاؤ تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، اور یا پھر تم اشتاتن یعنی الگ الگ کھاؤ تو بھی کوئی مذائقے کی بات نہیں ہے۔ میری بہنوں پہلے کیا ہوتا تھا نا اہل عرب میں، کہ بعض قبیلوں میں یہ تہذیب تھی کہ اگر ہر ایک الگ الگ کھانا لے کر بیٹھے اور کھائے، وہ مل کر ایک ہی جگہ کھانا برا سمجھتے تھے۔ جیسے کہ آج بھی جو ہے نا بہت سارے جو ہے بہت ساری تہذیبوں میں یا بہت ساری کاسٹ میں یہ سسٹم چلتا ہے ہندوؤں کے ہاں یا الگ الگ، کہ وہ الگ الگ کھانا پسند کرتے ہیں۔ اس کے برعکس جو ہے بعض قبیلے ایسے تھے، یعنی کچھ قبیلے تو ایسے تھے کہ جو الگ الگ ہی کھاتے تھے، کچھ قبیلے ایسے تھے کہ تنہا کھانے کو برا جانتے تھے، یہاں تک کہ فاقہ کر جاتے تھے اگر کوئی ساتھ کھانے والا نہ ہو۔ تو یہ آیت اسی طرح کی پابندیوں کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ تم سب مل کر کھاؤ یا الگ الگ کھاؤ، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ پھر میری بہنوں دیکھیے کہ اگلی آیت کے اگلے حصے کی طرف چلتے ہیں کہ اس کے آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں اسی آیت میں کہ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا، پھر جب تم داخل ہو بیوتن گھروں میں تو فَسَلِّمُوا، تو کیا کر لیا کرو؟ سلام کر لیا کرو۔ کس کو سلام کر لیا کرو؟ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اپنے آپ کو یعنی اپنے لوگوں کو سلام کر لیا کرو، ہے نا۔ تحیتاً، سلام کیا ہے میری بہنوں؟ تحیتاً یعنی دعا ہے، من عند اللہ، اللہ کی طرف سے۔ کیسی دعا ہے؟ مبارکتاً طیبتاً، مبارک ہے بڑی بابرکت دعا ہے، اور طیب مطلب پاکیزہ دعا ہے۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طرح یبین ظاہر کرتا ہے اللہ تعالیٰ لکم الآیات تمہارے لیے آیات کو، لعلکم تعقلون تاکہ تم عقل سے کام لو، تاکہ تم سمجھ بوجھ سے کام لو۔ تو ایک بار ترجمہ دیکھتے ہیں میری بہنوں، پوری آیت کا ہم دیکھتے ہیں پھر اس آیت کو سمجھتے ہیں، یا پہلے ہم اسی آیت کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں کہ فَإِذَا دَخَلْتُمْ، البتہ جب تم داخل ہو گھروں میں داخل ہوا کرو تو اپنے لوگوں کو سلام کر لیا کرو، ہے نا۔ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اپنے لوگوں کو سلام کر لیا کرو۔ یہ کیا ہے؟ تحیتاً من عند اللہ، دعائے خیر اللہ کی طرف سے مقرر کی ہوئی، مبارکتاً طیبتاً بڑی ہی بابرکت اور پاکیزہ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے آیات بیان کرتا ہے، توقع ہے کہ تم سمجھ بوجھ سے کام لو گے۔ میری بہنوں دیکھیے کتنی زبردست چیز یہاں پر بیان فرمائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب تم اپنے یا کسی دوسرے کے گھر میں یا مسجد وغیرہ میں داخل ہوا کرو تو وہاں موجود لوگوں پر سلامتی کی دعا السلام علیکم ضرور کہا کرو، بلکہ اگر گھر میں کوئی شخص نہ بھی ہو، کوئی نہ بھی نظر آئے، تب بھی السلام علیکم کہنا ضرور چاہیے، اور فرشتوں کی موجودگی کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور یہ کلمہ پاکیزہ اور مبارک اس لحاظ سے ہے میری بہنوں کہ جواب میں تمہیں بھی سلامتی کی دعا حاصل ہوگی، اس طرح پورے معاشرے میں ایک دوسرے کے لیے ہمدردی اور سلامتی کی فضا بن جائے گی، ہے نا۔ سبحان اللہ۔ تو میری بہنوں یہ دیکھیے سلام کرنا، ہے نا، یہ اتنی اہم چیز ہے میری بہنوں کہ اس کے بارے میں تھوڑی سی ہم تفصیلات یہاں پر جان لیتے ہیں میری بہنوں۔ یہاں پر دیکھیے کہ بڑا ہی خوبصورت تذکرہ ہو رہا ہے سلام کے سب سے پہلے تو معنی دیکھیے میری بہنوں کہ سلام کے معنی کیا ہوتے ہیں۔ سلام یعنی سلامتی، یعنی میری طرف سے تمہیں کوئی خطرہ نہیں، تم سلامت ہو، میرے دل میں تمہارے لیے بھلائی اور محبت اور خلوص کے جذبات ہے، اس لیے تم میری طرف سے کسی بھی طرح کی شر کا اندیشہ نہ کرنا، میرے کسی عمل سے تم کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ میری بہنوں سلام یعنی سلامتی، یہ سلام اتنا اہم ہے میری بہنوں کہ اسے ہماری پوری زندگی میں پھیلا دیا گیا، ہماری زندگی میں ہی نہیں بلکہ ہمارے مرنے کے بعد بھی یہ جو ہے جاری رہتا ہے میری بہنوں، ہے نا۔ یا آپ دیکھیے کہ جب کوئی مومن بندہ اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے اور فرشتے اس نیک لوگوں کی، اس نیک بندے کی روح قبض کرنے آتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ السلام علیک، یعنی ہماری طرف سے مطمئن رہنا، ہم تم کو عذاب نہیں دیں گے، اپنے اعمال صالحہ کے صلے میں جنت میں لے جائیں گے۔ پھر جب جنت کے دروازے پر یہ لوگ پہنچیں گے تو جنت کے ذمہ دار بھی انہی الفاظ کے ساتھ ان کا شاندار استقبال کریں گے میری بہنوں، السلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، بہت اچھے رہے، داخل ہو جاؤ جنت میں ہمیشہ کے لیے، اب تمہارے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ پھر میری بہنوں جب یہ لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے، جو مومن بندے ہوں گے اللہ تعالیٰ کے جنت میں داخل ہو جائیں گے تو فرشتے جنت کے ہر دروازے سے داخل ہو کر کہیں گے السلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، کہ سلامتی ہو تم پر، یہ صلہ ہے تمہارے صبر کا،
تمہارے صبر کا بس کیا ہی خوب ہے آخرت کا گھر۔ پھر میری بہنوں، جب جنتی جنت میں عیش و عشرت میں مشغول ہوں گے، ہے نا، مزے کر رہے ہوں گے، تب اللہ رب العالمین کی جانب سے ان کے لیے سلام آئے گا کہ سلام قولا من رب الرحیم، اے میرے بندو میں تم سے راضی ہو گیا، کبھی ناراض نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اللہم ربنا جعلنا منہم، اللہم ربنا جعلنا منہم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما کہ جن کو فرشتے ہر جانب سے جو ہے سلام کریں گے۔ اسی طرح میری بہنوں، جنتیوں کے بارے میں آتا ہے کہ آپس میں خود بھی ایک دوسرے کا استقبال سلام سے کریں گے، ہمارے دل میں تمہارے لیے محبت ہے، صرف محبت، کوئی کینہ کپٹ نہیں، بغض نہیں، عداوت نہیں، صرف خیر خواہی ہی خیر خواہی ہے میری بہنوں دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ السلام اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے زمین والوں کے لیے رکھ دیا ہے، بس سلام کو آپس میں خوب پھیلاؤ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کرنے کی بہت تاکید فرمائی ہے میری بہنوں۔ آپ نے فرمایا کہ تم جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرو، اور میں تم کو ایسی چیز بتاتا ہوں کہ اگر تم اس پر عمل کرو تو تمہاری آپس میں محبت پیدا ہو جائے گی۔ وہ یہ کہ آپس میں سلام کو عام کرو، یعنی ہر مسلمان کو سلام کرو، خواہ تم اسے جانتے ہو، پہچانتے ہو یا نہیں پہچانتے۔ پھر میری بہنوں، ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑا بخیل ہے وہ شخص جو سلام میں بخل کرے، سلام میں کنجوسی کرے، اس لیے اس سلام کرنے میں ہمیشہ پہل کیجیے میری بہنوں۔ اگر کسی سے انبن ہو جائے تب بھی سلام کرنے اور صلح و صفائی کرنے میں پہل کیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے جو 3 دن سے زیادہ قطع تعلق رکھے کہ جب وہ ملے تو ایک ادھر چلا جائے اور وہ دوسرا ادھر چلا جائے۔ ان میں افضل وہ ہے، بہتر وہ ہے جو سلام کرنے میں پہل کرے، ہے نا۔ اور میری بہنیں دیکھیے کہ یہاں کتنی خوبصورت بات جو ہے یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ اگر سلام کرے، کوئی آپ کو سلام کرے تو اس سے بہتر جو ہے ہم کو جواب دینا چاہیے، ہے نا۔ کوئی شخص ہمیں سلام کر رہا ہے، کوئی خاتون ہمیں سلام کر رہی تو ہم کو کیا کرنا ہے؟ جس طریقے سے وہ سلام کرے اس سے بہتر جواب دے۔ حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے کہ ایک آدمی آیا اور اس نے کہا السلام علیکم، تو آپ نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا 10 نیکیاں ملی۔ اور ایک آدمی آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو آپ نے فرمایا کہ 20 ملی، ہے نا۔ آپ نے جواب دیا اور فرمایا کہ 20 نیکیاں ملی۔ اس کے بعد ایک تیسرا شخص آیا اور اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو آپ نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا کہ 30 نیکیاں ملی۔ یعنی جیسی جیسی دعاؤں کا ہم اضافہ کرتے جاتے ہیں میری بہنوں، ویسے ویسے نیکیاں بھی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ تو ہم کو کس طریقے سے مکمل سلام کرنا چاہیے کہ ہم جس کو بھی سلام کریں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جو ہے اس کو مکمل سلام کرے تو دیکھیں کہ 30 نیکیاں الحمدللہ ہمیں مل جاتی ہے۔ اور پھر یہ بھی بات آتی ہے قرآن مجید میں ہمیں ملتی ہے کہ اگر کوئی تمہیں سلام کرے تو تم اس سے بہتر جو ہے اس کو جواب دو، ہے نا۔ سورہ میرے خیال سے سورہ مائدہ کے اندر اس کا تذکرہ آپ لوگ پڑھ چکے ہوں گے، تو اس سے بہتر جواب دو۔ تو بہتر جواب دینے میں تو ایک تو یہ بات آتی ہے کہ کوئی سلام کر رہا ہے، جیسے السلام علیکم کہا تو ہم جواباً وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہیں، ہے نا۔ کوئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا تو ہم برکاتہ کا اضافہ کر دیں اس کے اندر۔ لیکن اگر کوئی مکمل سلام کر رہا ہے تو اس کا جواب کس طریقے سے دینا چاہیے؟ تو اس کو میری بہنوں یاد رکھیے کہ اگر کوئی آپ کو کہہ رہا ہے، مکمل کسی نے سلام کیا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو اس کا جواب پھر کیا کہنا چاہیے؟ اس سے بہتر طریقے سے ہم کس طریقے سے دیں گے کہ ہمارے لہجے کو اس سے بہتر بنائیں، ہے نا۔ ہمارا جو جواب دینے کا انداز ہے اس سے بہتر ہو، مطلب اس سے اچھے طریقے سے کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یا وہ اچھے انداز سے کر رہا ہے اس سے بہتر انداز سے کرنے کے لیے اٹھ کر اس سے مصافحہ کر لیں، معانقہ کر لیں، ہے نا۔ تو بہتر سے بہتر جواب دینا چاہیے میری بہنوں، اور اس کا بہت اجر و ثواب ہے میری بہنوں۔ یہی وجہ ہے کہ دیکھیے صحابہ کرام بہت زیادہ سلام کیا کرتے تھے۔ سلام کی کثرت کا یہ حال تھا میری بہنوں کہ اگر کسی وقت آپ کے ساتھی کسی درخت کے اوٹ میں ہو جاتے اور پھر سامنے آتے تو پھر سلام کرتے، تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو سلام کرنے میں اتنا پہل کرتے تھے، اتنا اہتمام کرتے تھے سلام کرنے کا کہ کوئی شخص ان سے سلام کرنے میں
सलाम करने में पहल कर ही नहीं पाता था मेरी बहनों। फिर हज़रत तुफ़ैल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में आता है कि मैं अक्सर हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में हाज़िर होता था और आपके हमरा बाज़ार जाया करता था, यानी ये दोनों मिलकर जो है फिर बाज़ार जाते थे और हम दोनों बाज़ार जाते थे और अब्दुल्ला बिन उमर जिसके पास से भी गुज़रते थे ना उसको सलाम करते थे, चाहे वो कोई कबाड़िया होता, चाहे वो कोई दुकानदार होता, चाहे कोई गरीब मिस्कीन होता, कोई भी होता उसको सलाम करते। एक दिन मैंने आपकी खिदमत में मैं आया तो मैंने आपसे कहा कि चलो बाज़ार चलें। मैंने कहा बाज़ार जाकर क्या कीजिएगा? तो आप तो ना किसी से ख़रीदारी के लिए खड़े होते हैं, ना किसी के माल के बारे में मालूमात करते हैं, ना मोल भाव करते हैं, है ना, आए यहीं बैठकर हम बातचीत करते हैं। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर ने फरमाया कि ए अबू बतन, हम तो सिर्फ सलाम करने की गर्ज से बाज़ार जाते हैं। सुबहान अल्लाह मेरी बहनों। तो मेरी बहनों देखिए कि कितनी फ़जीलत है ना और कितना अज्र सवाब है सलाम करने का, कितनी बेहतरीन दुआ है मेरी बहनों। लेकिन आजकल हमारे यहाँ इस सलाम करने का रिवाज बहुत कम होता जा रहा है और ख़ास तौर से हमारे बच्चों में इसको बहुत ज़्यादा आम करने की ज़रूरत है मेरी बहनों। क्योंकि हम अक्सर देखते हैं ना कि बच्चे आपस में मिलते हैं तो क्या करते हैं, हाय बाय करने लगते हैं और अगर किसी अजनबी औरत को देखकर सलाम कर दो तो फ़ौरन कहती है कि मैंने तो आपको पहचाना ही नहीं। आपने देखा होगा ना, कभी आप ये तजुर्बा करके देखिए कि जो आपकी जान पहचान की ना हो, मुसलमान खातून हो, चलते हुए या सीढ़ी चढ़ते उतरते या मुलाकात पे या बाज़ार में या कहीं पर भी आप उन्हें सलाम कर दें तो वो बड़ी हैरत से पूछती है कि आप कौन है, मैंने आपको पहचाना नहीं। हालांकि हमको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कह रहे हैं कि अगर तुम उसे पहचानते हो तो भी करो और ना पहचानते हो तो भी करो। इस तरह मेरी बहनों देखिए कि फ़ोन अटेंड करते वक्त क्या होता है, हम फ़ौरन बात शुरू कर देते, हाँ बोलिए, मतलब इस तरह से बात शुरू कर देते। हालांकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फ़रमाया है, अस्सलामु क़ब्लल कलाम, कि सलाम बात करने से पहले सलाम कर लिया करो। इसी तरह मेरी बहनों ये चलन भी चल पड़ा है कि किसी मजलिस में जा रहे हैं तो नाम लेकर या किसी को मुखातब करके सलाम कर रहे हैं। हालांकि ये क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि क़यामत के करीब लोग मजलिसों में लोगों को मखसूस करके सलाम करेंगे। तो इस तरीके की हरकत नहीं करना चाहिए, बल्कि हमको एक कॉमन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि बरकातहू कर देना चाहिए। तो देखिए जितने लोगों पे सलामती भेजी तो फिर उतने जवाबन हमें भी सलामती मिलेगी और इतने सारे लोगों को सलाम करने का अजर भी मिलेगा और कितना ज़्यादा हो जाएगा मेरी बहनों। इसी तरह से मेरी बहनों जैसे कि यहाँ पर इस आयत में अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अपने घरों में दाखिल हो तो सलाम करके दाखिल हुआ करो, है ना। तो क्या हो रहा है कि अक्सर देखा जाता है कि लोग घरों में दाखिल होते हैं तो सलाम नहीं करते, फिर हमें शिकायत होती है कि हमारे घर में बरकत नहीं हो रही है, हमारे घर में तो ये मसला है वो मसला है। तो हो सकता है इस चीज़ में कोताही हो रही हो मेरी बहनों, है ना, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताकीद फरमाई है किसके इनसे हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ताकीद फरमाई थी कि प्यारे बेटे जब तुम अपने घर में दाखिल हो ना तो पहले सलाम किया करो और वो ये तुम्हारे और तुम्हारे घर वालों के लिए खैर और बरकत की बात है। सुभान अल्लाह मेरी बहनों, है ना। फिर इसी तरह से मेरी बहनों ये कि हमको करना क्या है, फिर करना ये है कि खूब खूब सलाम करें और सलाम को आम करें और मुकम्मल सलाम करें और अस्सलाम के अल्फाज सही तौर से अदा करें मेरी बहनों। ये भी बहुत अहम बात है कि अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अजीब बात क्या है मेरी बहनों कि हम सलाम के अल्फाज ठीक से अदा नहीं करते। बहुत सारे लोगों को देखा जाता है कि बहुत तेज़ी से बोलते हैं अस्सलाम वालेकुम, है ना, कम अज़ कम लाम तो पूरा अदा कर दें। इसी तरह देखिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई मजलिस में आए तो अस्सलाम कहे और जब जाने लगे तो भी सलाम कहे, है ना। तो हम जो है ये भी हम पाबंदी नहीं कर पाते। आते वक्त तो फिर कुछ लोग कर भी देते हैं, लेकिन जाते वक्त जो है हम इतना एहतमाम नहीं करते, तो जाते वक्त भी हमको सलाम का एहतमाम करना चाहिए। इसी तरह मेरी बहनों कुछ लोग थोड़े से ना स्टाइल में सलाम करने के लिए अस्सलामु अलैकुम भी कह देते हैं। अब आपको पता है ना कि अस्सलाम का मतलब क्या होता है। अस्सलामु अलैकुम तुम पे सलामती हो और अस्सलामु अलैकुम यानी तुम पर मौत आए, है ना। एक ये आपको पता है ना ये बात, ये भी वाक़या आपने कई दफ़ा सुन चुके होंगे कि यहूदी ने आकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि अस्सलामु अलैकुम, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके जवाब में फरमाया कि वो अलैकुम। तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को गुस्सा आ गया, वो कहने लगी अलैकुमुस्सलाम व लानहू। आपने फरमाया कि ठहरो ठहरो आयशा, अल्लाह हर काम में नरमी को पसंद करता है अल्लाह ताला। तो मैंने क्या कहा तुमने सुना नहीं?
وہ کہنے لگی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہہ رہی کہ اللہ کے رسول آپ نے نہیں سنا وہ کیا کہہ کر گیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے بھی تو وعلیکم کہہ دیا نا، یعنی جواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ہی پر، تو تم نے سنا نہیں کہ میں نے کیا جواب دیا؟ تو میری بہنوں یہ ساری باتیں ہیں. تو بہرحال ہم کو اب کیا کرنا ہے، ہم کو اس آیت سے ہمارے اپنے لیے عمل کے لیے کیا چیز نکلتی ہے میری بہنوں، کہ ہم جو ہے خوب سلام کریں، اس سے محبت بڑھتی ہے، اجر و ثواب ملتا ہے، خیر و برکت آتی ہے. اور اس چیز کو اتنا عام کرنا چاہیے. دیکھیے مسلمانوں کا تو ایک شعار ہے نا، مطلب ایک مسلمان کا کتنا خوبصورت شعار ہے کہ وہ جب کسی سے ملتا ہے اور یا کسی سے جدا ہوتا ہے یا کہیں جاتا ہے کسی محفل میں یا کسی محفل سے رخصت ہوتا ہے تو وہ السلام علیکم کرتا ہے. کتنے پیاری جو ہے دعا ہے، کتنی پیاری بابرکت اور پاکیزہ دعا ہے. تو اس کا ہمیں بہت اہتمام کرنا چاہیے میری بہنوں. اور یہاں پر تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب تم اپنے گھروں میں داخل ہو تو کیا کرو کہ جو ہے سلام کر لیا کرو. اور یہ اللہ کی طرف سے مبارک اور پاکیزہ تحفہ ہے. اس طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات تمہارے لیے کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھ سکو. تو میری بہنوں دیکھیے کہ یہاں پر ہمارا یہ رکوع مکمل ہوتا ہے الحمدللہ. اور یہاں پر ہم اپنی آج کی کلاس کو ختم کرتے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ اگلا رکوع اگلی کلاس میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم مکمل کر دیں گے. اس طرح ہماری پوری سورہ مکمل ہو جائے گی اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ذاکرین میں، شاکرین میں اور اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندوں میں شامل فرما لے. اللہ تعالیٰ ہمارے چھوٹے گناہ، بڑے گناہ، ہمارے وہ گناہ جو ہم نے جان بوجھ کر کیے یا دل کی آمادگی کی بنا پر کیے یا نفس کی کمزوری کی بنا پر کیے، یا اللہ یا ہم نے ایسے گناہ کیے جو ہمارے لیے مکافات عمل کا سبب بنتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم تمام گناہوں سے معافی چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے اور اپنے پسندیدہ بندوں میں ہمارا شمار فرما لے. تو میری بہنوں انشاءاللہ پھر اگلی کلاس میں ملاقات ہوگی. ہم دعا پڑھ لیتے ہیں. اللہم ارزقنی التفکر والتدبر بما یتلوہ لسانی من کتابک والفہم لہ والمعارفۃ بمعانیہ والنظر فی عجائبہ والعمل بذلک ما بقیت انک علی کل شیء قدیر. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.